السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے معاشرتی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں آج کے لوگ، اور ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے الٹیمیٹ محبت۔ وہ الٹیمیٹ محبت بھی اس لیول کی کہ اگر جس سے شادی ہونی تھی وہ نہیں ملا یا نہیں ملی کسی وجہ سے، کبھی کبھی ایسے بھی کیسز میرے سامنے آج کل آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور ہر ہفتے آ رہے ہیں کہ جس سے شادی ہونی تھی اس کا انتقال ہو گیا، شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی تھی۔ تو سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا مجھے میری منگیتر جنت میں ملے گی کہ نہیں کہ وہ میری بیوی ہو؟ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں نا، منگنی کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یاد رکھیں، منگنی از نتھنگ۔ ہمارے ہاں یہ بڑی خرافات ہے کہ لوگ منگنیاں کر کے ساتھ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے میاں بیوی ہوں۔ وہ یار، منگنی کے بعد بھی پردے میں ہے وہ عورت، تمہاری نہیں ہے، ابھی تمہارے لیے وہ نامحرم ہے۔ اسی طرح وہ مرد نامحرم ہے، آپ اس کے ساتھ کھلے نہیں گھوم سکتے کہ کہتے میری منگ ہے۔ منگ کچھ نہیں ہوتا، منگ کچھ نہیں ہوتا، نکاح ہوتا ہے۔ نکاح ہو گیا تو پھر بیوی ہے، بیوی نہیں ہے تو پھر باہر ہے، غیر ہے، یاد رکھو۔ اچھا، جہاں تک منگیتر سے شادی ہونی تھی، اس لڑکی سے شادی نہیں ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کا آپ کو ملنا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو مل بھی جائے گی، لیکن اس کے لیے یہاں پر شادی نہ کرنا استطاعت رکھنے کے باوجود یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ حضور نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے، اور آپ بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اس سنت کو استطاعت رکھنے کے باوجود چھوڑ رہے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں معاشرے میں جنہوں نے سنت کو چھوڑا اور گناہوں میں پڑ گئے، اور کہنے کو جی میں کسی کے عشق میں گرفتار ہوں، جس کے عشق میں گرفتار ہوں وہ رہا نہیں اور میں گناہ میں پڑا، میں نیک رہا نہیں اور وہ دنیا میں رہا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچھی محبت ہے کہ محبت کا دم بھی بھرتے ہو اور گناہ بھی کرتے ہو؟ تو یہ جو ہے نا، یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ اتنا زیادہ کسی کو اپنے اوپر حاوی کر لینا کہ گویا کسی کے جانے سے دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کے جانے سے دنیا ختم ہوتی نا، تو خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرما گئے تو دنیا ختم ہو جاتی، کیونکہ حضور سے زیادہ ساری کائنات میں، مخلوق میں محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ تو جب تب نہیں ختم ہوئی تو اب بھی نہیں ختم ہوگی۔ تو اسی لیے یاد رکھو، خواتین سے بھی کہہ رہا ہوں، لڑکیاں بھی میسیجز کرتی ہیں، ای میلز کر رہی ہیں، واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں، انسٹاگرام پہ آتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹ آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ وہ لڑکا نہیں رہا جس سے میری شادی ہونی تھی، اب میں شادی نہیں کروں گی، اب بندہ پھر موت نہ مانگے تو کیا کرے؟ یعنی اس قسم کی ڈرمیٹک، اتنے ڈرمیٹک۔ وہ اللہ کے بندے، تم نے زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اس کی جتنی تھی، اس کے بعد وہ چلا گیا دنیا سے۔ اب تم کہتے ہو جی اللہ تعالیٰ تو نے تو نعمت دی ہے، میں نہیں مانتا نعمت، میں تو اس نعمت کو ختم کرنے میں لگا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم، توبہ استغفار کرو۔ کیسی قسم کی دعائیں مانگتے ہو؟ کیا یہ کفران نعمت ہے؟ یہ بھی کفران نعمت ہے۔ یعنی ہم ایک کے اوپر ایک زیادتیاں کیے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے ہم سے ہمارے نفس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ میں پورے کر رہا ہوں، حقوق العباد میں پورے کر رہا ہوں، اپنے نفس کے بارے میں کوئی حق پورا نہیں کرتے، یا ڈنڈی مارتے ہیں۔ یاد رکھو، 3 حق ہیں ہر مومن پر، اس کی ذات کا بھی حق ہے، اس کے رب کا بھی حق ہے، اور دوسروں کا بھی حق ہے۔ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلِرَبِّكَ حَقٌّ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اور باقی جو ہے نا، ان کے بھی حق ہیں۔ تو ان تمام کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو خدا کے لیے
اس تھاٹ پروسیس سے باہر آ جائیں. اور اگر منگنی تک معاملہ تھا تو منگنی میں تو ویسے ہی وہ بندہ غلط آپ کے لیے نامحرم ہے. آپ ایک نامحرم مرد کو یاد کر رہی ہیں یا ایک نامحرم عورت کو یاد کیے جا رہے ہو, اس کے غم میں ہلکے ہوئے جا رہے ہو. اور اگر نکاح ہو گیا تھا, رخصتی نہیں ہوئی, تو اللہ سے دعا مانگو کہ جنت میں ملا دے. لیکن اس چکر میں تم دنیا میں بھی شادی نہ کرو. اچھا, دوسری غلطی جو لوگ کرتے ہیں نا, کہ لوگ پریشرائز کرتے ہیں, شادیاں کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کا حق نہیں ادا کرتے, اس کا حق نہیں ادا کرتے. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. I mean, it takes a lot of time to come out of the state of shock. انسان مائنڈ میک اپ کر چکا ہوتا ہے اور پھر ایک معاملہ ہو جائے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے نا, فرماتا ہے الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا؟ عجیب بات کرتے ہو تم لوگ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی اسٹیٹ آف شاک سے باہر ہی نہیں آ سکتا until and unless you constantly reinforce the same state of shock in your head. کہ آپ کانسٹنٹلی ری انفورس کر رہے ہیں, ہاں میں شوق میں ہوں, ہاں میں اداس ہوں, ہاں میں مجنوں ہوں, ہاں میں دیوداس ہوں. آپ اس اسٹیٹ میں اگر اپنے آپ کو ہر روز رکھتے ہیں اور خوش ہیں اور ری انفورس کرتے ہیں اور وہ اسٹیٹ نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ مورد الزام ہیں اور کوئی نہیں ہے. Take your time to come out of that state. That doesn't mean you need 50 years to come out of that state. 50 سال نہیں چاہیے ہوتے ہیں اس چیز سے, اسٹیٹ سے باہر آنے کے لیے. تو پلیز نہ اپنے ساتھ یہ زیادتی کرو, نہ دوسروں کے ساتھ یہ زیادتی کرو, اور رب سے مانگو, لیکن ایسا نہ کرو کہ ساتھ کسی کے رہو اور یادوں میں کسی کے گم رہو. تو پلیز ڈو جسٹس, تاکہ آپ کے ساتھ بھی جسٹس ہو, اور کل کرا کو کٹہرے میں کھڑے نہ ہوں کہ رب پوچھے کہ یہ کیوں کیا تھا اور پھر جواب نہ ہو. تو پلیز کم ٹو یور سینسز, کم ٹو یور سینسز. آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف آپ ہی ایک الگ جوان ہوئے ہیں اور آپ کے سوا دنیا میں کوئی جوان ہی نہیں ہوا, جوانی آئی نہیں کسی پر, بس آپ اکلوتے جوان ہو گئے ہیں. یا آپ کے اوپر جو گزری ہے وہ کبھی کسی پہ گزری نہیں. ایسے بھی بڑے ڈرمیٹک قسم کے کمنٹس آتے ہیں, سر آپ کو اندازہ نہیں ہے سر, جو ہم پہ گزری ہے نا, آئے ہائے ہائے ہیں. یار جو آپ پہ گزری ہے نا, ویسے 10 اور بھی میسیجز ہیں میرے پاس, ان پر آپ سے بھی زیادہ گزری ہے. تو پلیز, میں اس کو لائٹ موڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کو اوفینڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پلیز کم ٹو دا ریالٹی. زندگی کی حقیقت کو سمجھیں, مقصد حیات کو سمجھیں. ہم اس دنیا میں صرف عشق مشق کے لیے نہیں آئے ہیں, شباب کباب کے لیے نہیں آئے ہیں. ایک بڑا مقصد ہے حیات کا, اس کو سمجھو خدا کے لیے, اور اس پر محنت کرو, اور باقی چیزوں کو ساتھ لے کے چلو. یہی مسلمان ہے جس کا مسلم ایمان ہے, اپنے رب کا بندہ ہے, اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ غلام سر جھکا کے جیا کرتے ہیں, سر اٹھا کے تو فرعون جیا کرتے ہیں. تو فرعون نہ بنو, غلام بنو اللہ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.